سن بی تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ گلی کے نکڑ پر ایک سیٹ بڑی سی گاڑی میں آیا ہے، کہتا ہے میرے پاگل بیٹے سے بیاہ کر لے، تیرے خاندان کو مالا مال کر دوں گا۔ بیا پھولی سانسوں کے ساتھ اپنے جھونپڑے میں داخل ہوئی اور اپنا بنا سانس لیے اپنی ماں کو سب بتا دیا۔ وہ سیٹ شاہ نواز جسے بھولی صورت والی بیا اپنے بیٹے کے لیے پسند آئی تھی، 1 کروڑ کی ادائیگی کے بعد اسے لال جوڑا پہنا کر سیٹھ شاہ نواز کے فارم ہاؤس پہنچا دیا گیا تھا۔ ایک شخص کو اپنے شوہر کے روپ میں تصور کرتے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ کھولا اور سوٹ بوٹ میں ملبوس 25 سالہ ہینڈسم نوجوان اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جلدی چینج کر کے آؤ، میری فلائٹ ہے 3 گھنٹے بعد۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم تو بس یہاں پر یہ فضول کام کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، گھاس کاٹنا، بکریوں کو چرانا، گھر کی لپائی کرنا۔ اماں ہماری زندگی اتنی بے رونق کیوں ہے؟ بیا نے اپنی ماں سے سوال کیا تو بانو نے اپنے سر پر موجود میلے سے دوپٹے سے اپنا ماتھا صاف کیا اور بولی، ایسے نہیں کہتے میری دہی رانی، اللہ سائیں برا مان جاتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہاں جو انسان اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتا ہے اسے محنت کرنی پڑتی ہے، تھالی میں رکھا ہوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تبھی بیا نے حسب عادت اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے کہا، تو پھر بڑی حویلی والوں کو سب کچھ ہتھیلی پر رکھ کر کیوں مل گیا ہے؟ سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئی ہے وہ لوگ، ان کی گاڑیاں، ان کا پہناوا۔ پتہ ہے اماں، پرسوں چھوٹی بیوی کی سہیلیاں آئی تھیں شہر سے، ان کے کپڑے کیا نئے، ان کے لیے کھانا بنوایا تھا۔ اماں میں تو خوشبو سے ہی اپنا پیٹ بھر آئی تھی۔ ہماری زندگی ایک جیسی کیوں نہیں ہے اماں؟ خود سوچو، حویلی والوں کے پاس کتنا پیسہ ہے، اگر وہ چاہیں تو ہمیں دے سکتے ہیں نا، لیکن وہ لوگ نہیں دیتے، پتہ نہیں وہ اتنے صفا کیوں ہیں۔ ماں نے اپنی بیٹی کی بات سنی اور بولی، کتنی مرتبہ سمجھائے، شکوے والی باتیں مت کیا کرو، تمہیں میں صبر کرنا سکھا رہی ہوں، دوسروں کے مال پر نظر رکھنا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ میری دہی رانی، تمہارا نام اتنا پیارا ہے، تمہاری سوچ اتنی بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی ماں کی تربیت کا خیال کرو، ہماری نصیب میں اللہ نے بہت کچھ لکھا ہوگا جو وقت آنے پر ہمیں مل جائے گا۔ سمجھ رہی نا میری بات؟ بیا بیچارگی سے بولی، سب سمجھ رہی اماں، یہ ساری بات ہے نا، ہمیں نہیں کہنی چاہیے، جو ہوگا اللہ نے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ اب فالتو باتیں بہت ہو گئی ہیں، بکریوں کے چرانے کے لیے کھیتوں میں چلی جا اور شام ہونے سے پہلے جلدی سے واپس آنا، پھر اپنی بیٹی کو لے کے حلوہ بناؤں گی۔ اماں میں بس یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں بھی وہ ساری دولت میں سے کچھ دولت کا حصہ مل جاتا تو۔ بیا کی میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ بیا خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ کچی سڑک پر چلتے ہوئے یہاں سے والو دیکھ رہی تھی، کیا زندگی تھی، انسان کی دولت کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس کی سوچ یہیں تک محدود تھی، ابھی بیا کا نصیب سے بھی پالا نہیں پڑتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دولت، شہرت، عزت، وقار، نصیب کے آگے ہر چیز اپنی وقت کھو دیتی ہے۔ بہت جلد بیا کو اس چیز کا احساس ہونے والا تھا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ حویلی کا منظر اس وقت ہولناک ہو رہا تھا، کانچ کی میز کے ٹوٹے پڑے تھے، صوفے اپنی جگہ پر نہیں تھے، یہ روز کا معمول تھا۔ سیٹ کے سارے نوکر بکھرے شہر کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، جو کہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی حالت کیوں خراب تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا طاقت خوبصورت مرد مکمل لگتا تھا دور سے دیکھنے میں، لیکن اس کے قریب لوگوں کو اس کی بات کا اچھے سے گزارا تھا۔ صرف دیکھنے میں لگتا ہے، اندر سے وہ 6 سال کا بچہ ہے جسے اپنی قسم کی چیز نہ ملے، پسند کا کھانا نہ ملے تو وہ سارے گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے۔ وہ اس گھر کا اکلوتا چشم چراغ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ وہ زندہ دلوں کو پتھر کر دینے والا آدمی، لوگوں کا خون خشک کر دینے والا نوجوان، اب ایک بچے سے ڈر جاتا تھا۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، سارے گاؤں سے علاج کروا لیا تھا لیکن آرام نہیں آیا تھا۔ اسی ڈاکٹر نے بیمار کہہ دیا تھا، پاگلوں کے اسپتال میں داخل کروانے کا۔ سیٹھ کے دل میں یہ بات تیر کی طرح لگی تھی کہ ان کے لخت جگر کو پاگل خانے میں داخل کیسے کرواتے، ان کی تو نسل ختم ہو جائے گی۔ ایسے میں فیصلہ کیا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے کرے جو ان کے آگے زبان نہ چلا سکے، اور پھر دنیا کے سامنے یہ ظاہر کریں گے کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہے، پھر وہ کوئی پاگل نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے جس کی بنا پر اسے پاگل خانے میں داخل کروایا جائے۔ سیٹھ نے اپنی تو کہانی بنا لیتی، لیکن نصیب اس کے لیے بہت کچھ پلان کر کے بیٹھا تھا۔ سیٹھ نے اپنے بیٹے کے لیے لڑکیوں کی جانچ پڑتال شروع کر دی تھی، لیکن ان کی نظر گاؤں میں سے ایک لڑکی پر پڑی جس کی آنکھوں میں دولت کی چمک دیکھ کر انہیں اپنا مقصد کامیاب ہوتا محسوس ہوا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جو چال اسے کامیاب نظر آ رہی ہے وہ اس کے اوپر الٹا ہونے والی تھی، کرما ٹالنے والا نہیں تھا۔ شاہ نواز سیٹھ کیا سمجھتا ہے کہ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر لائے گا تو اپنے پاگل بیٹے کو ٹھیک کروا لے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر بھی جڑی بوٹیوں کے آگے ہار مان چکے ہیں۔
ساری سائنس بھی جنگلات میں گھسی ہوئی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہر جڑی بوٹی میں ایک راز چھپا ہوا ہے جو کہ مہنگے ڈاکٹر اور دوائیوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ ہم نے اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میری بہن کو طلاق دی تھی نا شاہ نواز سیٹھ نے اس شہری عورت کے لیے، میری بہن کو اس نے روک لگایا تھا نا، وہ پاگل ہو گئی تھی میری بہن، اس سنگ دل انسان کی محبت میں اپنا آپ کھو بیٹھی۔ میرے پیارے دیور، اب تم دیکھتے جاؤ میں تمہارے بیٹے کو تمہارے خلاف کیسے استعمال کرتی ہوں۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی آسانی سے سب کچھ بھول گئی ہوں؟ یہ سب ڈرامہ ہے۔ میری بہن کو تکلیف دے کر اب تمہیں یہ تکلیف ساری عمر برداشت کرنا ہے۔ شاہ نواز کی بھاوج نے اپنے دیور کے پریشان چہرے کو دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ ماضی میں ہونے والے تمام تر واقعات ان کے ذہن میں گردش کرنے لگے تھے۔ وہ یہ چیز نہیں سمجھ سکی کہ محبت نکاح صرف نصیب سے ہی طے ہوا ہے۔ زبردستی نہ ہی کسی کو اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرے۔ انہوں نے شاہ نواز سیٹھ کے بیٹے کو اپنا مہرہ بنایا تھا، کم عمری سے ہی اس کے وجود پہ زہر انڈیلنے لگی تھی۔ اس کے کانوں میں یہ باتیں بولنے لگی تھی کہ اس کی ماں بری عورت ہے۔ معصوم بچے کے دماغ میں اس چیز نے ایسا اثر کیا کہ وہ اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھا۔ اچانک ماں کے غائب ہونے نے اس کے چھوٹے کچے معصوم ذہن پر زہر گھول دیا۔ وہ نہیں سمجھ سکی تھی اس معصوم کا کیا قصور ہے، لیکن وہ سمجھتی تھی۔ جو سمجھدار تھے انہوں نے اس کی معصومیت اس کے بیچنے کا گوٹ دیا، یہ سوچے بغیر کہ اس معصوم کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نہ۔ لیکن سیٹھ شاہ نواز نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا کہ جن دشمنوں کو وہ بالکل فراموش کیے بیٹھا تھا وہی آگے جا کر ان کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ درد بننے والے ہیں۔ اکثر رات کو اپنے بیٹے کو روتا تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو جاتے تھے۔ کیسے ان کا معصوم سا بچہ چیختے ہوئے لوگوں سے ڈرتا، اپنے سائے سے ڈرتا، کھانے پینے کا تو اسے کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ لیکن آنے والے وقت میں وہ اپنے دشمنوں کو چن چن کے مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ آخر ان کا بڑا دشمن ہے کون۔ کون آستین کے سانپ ہیں جو لوگوں کو اپنا خون پلا رہے ہیں، اپنی محنت کی کمائی، اپنا وقت انہیں دے رہے تھے۔ وہی لوگ ان کے اکلوتے بیٹے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، ان کے وجود کو ناسور دیے ہوئے تھے۔ ایک طرف ہال پیسوں سے سجا ہوا تھا، دوسری طرف بیا کا وجود۔ اس کی ماں نے ایک مرتبہ اپنے شوہر کی جانب دیکھا، وہ اسے سخت گھوری لگا کر نکاح نامہ لے کر باہر کی جانب نکل چکا تھا۔ اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا، اس انچاہی اولاد سے پیچھا چھوٹ چکا تھا۔ بیاہ کا نکاح تھا، وہ بچ چکی تھی۔ یہ الفاظ اس کی ماں کے دل کی حالت کو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ ماں سب جانتی تھی مگر ہنوز خاموش تھی۔ بیاہ سرخ آنچل میں اپنا گلاب جیسا وجود لیے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں خوش ہو رہی تھی، لیکن اس کے دل میں کھٹکا تھا کہ اس کی شادی جس آدمی سے ہوئی ہے وہ بڑھا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ لیکن پیسے کی چمک دمک اور بڑی حویلی کی حسرت نے اس کے دل و دماغ سے ہر خوف کو نکال دیا تھا۔ وہ اپنے دل کو کڑوا کر اپنی ماں سے ملتے ہوئے بولی، اماں رو مت، میں جلدی واپس آؤں گی اور تو دیکھنا کہ حویلی والی بن کے آؤں گی۔ کیا ٹھاٹ باٹ ہوں گے میرے، تو بس اپنا خیال رکھنا اور ان پیسوں سے اچھا وقت گزارنا۔ اس کی ماں نے تڑپ کر اپنی بیٹی کو سینے سے لگا دیا۔ وہ کتنی بڑی ہو گئی تھی، اپنے ماں باپ کی تکلیف کے لیے اس نے اپنے آپ کو ہی ختم کر ڈالا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ بیاہ کی ماں دروازے کی اوٹ سے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا جو کہ سیاہ چادر میں ان دو چار لوگوں کے ساتھ پیچھے چلتے ہوئے ایک مرتبہ اس کی جانب پلٹ کر دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے اپنے دل کا حال بیان کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھ کر اس کی ماں نے دل تھاما تھا۔ اس کی یہ بیٹی کتنی مضبوط ہے، یہ انہیں آج پتہ چلا۔ اپنے باپ اور ماں کو دیکھتے ہوئے، ماں کی تربیت کو یاد رکھتے ہوئے ان کی دعا تھی کہ وہ آگے زندگی میں بہترین فیصلہ کرے۔ بیا کو خاموشی سے لمبی راہداری سے گزار کر کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس کا دل کانپ رہا تھا یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں کے مکین اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، لیکن اس سے ملنا کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب بیا کو محسوس ہوا کہ کسی نے اس کی پائل سے چھیڑ کی ہے۔ اپنی پائل کی آواز اور مقابل کے آنسوں کی گہری آواز نے اسے جھڑ سے آنکھیں کھولنے پر مجبور کیا۔ اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر بیا کی چیخ نکلتی، لیکن مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، جلد از جلد کپڑے تبدیل کرو، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، بلکہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ بیا کو مقابل کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن وہ خوشبو بیا کے دماغ پر چڑھ چکی تھی۔ بیا نے اسبات میں سر ہلایا، تبھی مقابل اس کے شور نہ مچانے کا یقین کرتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا اور خود کمرے یہاں سے وہاں چیزیں تلاش کرنے لگا۔ بیا نے اس کی چوڑی پشت دیکھی تھی، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ مقابل بے سکون ہے، بس اس نے یہاں سے جانے کا بول رہا تھا۔ یہ بات بڑی سیٹھ نے کہی تھی۔ بیا کو اس حویلی موجود ہر فرد کی بات بغیر چون چاہ کے مانی ہے۔
اس لیے وہ خاموشی سے ہر بات پر عمل کرنے لگی۔ بیا جلدی سے واش روم میں گئی اور کپڑے بدل کر باہر آئی۔ سادے سے کالے سوٹ میں کالے بیا کی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ وہ چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ مقابل نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، تیزی سے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے حویلی کے پچھلے جانب چلا گیا۔ دور سے چھوٹے دروازے کے پار کرتے وہ بیا کے ہمراہ جنگل میں نکلا ہے۔ اندھیرے راستے سے خوفزدہ ہوتے بیا کے وجود میں حرکت ہوئی اور وہ اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، ہم کہاں جا رہے ہیں اور آپ کون ہیں؟ مقابل کے قدم تھمے تھے۔ اس نے پلٹ کر بیا کی جانب دیکھا اور بولا، تمہیں نہیں پتا میں کون ہوں؟ اس کی آواز کی تپش محسوس کر کے بیا نے نفی میں سر ہلایا۔ مقابل نے مسکراتے ہوئے اس کی ہاتھ کو مضبوطی اور سختی سے پکڑا اور وہاں کھڑی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی تیزی سے حویلی کی راہداری سے گزار دی۔ پلٹ کر اس نے شیشے سے دیکھا تو حویلی میں کوئی دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ رکا نہیں۔ حویلی والوں میں حرکت ہوئی تھی، لیکن کوئی سمجھ نہیں سکا کہ آخر وہ لڑکی کس کے ساتھ حویلی سے فرار ہوئی ہے۔ سارے گاؤں میں ڈھنڈورا تھا۔ رات کو لوگ انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، لیکن انہوں نے نہیں ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملے۔ بیا کو نہیں پتا تھا کہ کب بچے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت جگہ پر خود کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ چاروں طرف خوبصورت باغ بنے ہوئے تھے۔ پھولوں کے باغیچے سے نظر آتا وہ منظر بیا کو بھا گیا تھا۔ وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ یہاں کیسے آئی تھی۔ تبھی اس نے ہوش کی دنیا میں قدم رکھا اور حال میں گونجتی ہوئی آوازوں پر ان کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ آپ بے فکر ہیں، خون کا بدلہ خون ہی ہوگا۔ کسی نے اگر ہمیں کاٹا چبویا ہے تو ہم اسے تلوار سے چیر کر رکھ دیں گے۔ یہ بات سن کر ایک دم بیا خوف سے پیچھے کی جانب بڑی ٹیبل سے پاؤں ٹکرانے کی وجہ سے وہاں رکھا ہوا واز زمین پر گرا تھا۔ اچانک مقابل نے پلٹ کر سرخ آنکھوں سے بیا کے کانپتے وجود کو دیکھا، جو پہلے ڈر کے خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ آواز سے بھی خاموش ہو چکی تھی۔ کون تھا کون نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کا خوف بیا کی رگ رگ میں سمایا جا چکا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری۔ سیٹھ شاہویر نے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ لیڈی ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ اس ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد بتایا کہ وہ لڑکی سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ شدید تھکان نے اس کے دماغ کو معاف کر دیا ہے۔ شاہویر نے کہا، آپ اسے وہ دوا دیں جو میں نے آپ کو دی تھی۔ تبھی اس ڈاکٹر نے کہا، انجیکشن دے دیا ہے، اب انہیں اچھے کھانے کی اور سٹریس فری رہنے کی ضرورت ہے۔ سیٹھ شاہویر نے ڈاکٹر سے کہا، مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی کہ آپ جیسے ڈاکٹر بھی اس معاشرے میں موجود ہیں۔ اس ڈاکٹر نے یہ بات سنی اور بولی، میں سمجھی نہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ شاہویر نے نفی میں سر ہلا کر جمش دی۔ ڈاکٹر کو نہ جانے کے لیے راستہ دیا۔ ڈاکٹر چلی گئی تھی۔ سیٹھ شاہویر نے پلنگ پر لیٹی ہوئی اس معصوم سی لڑکی کو دیکھا، جو کہ بے فضول میں اس کھیل کا حصہ بننے والی تھی۔ نہ جانے کہ اس نے اپنے باپ سے اس لڑکی کے بارے میں بات کہی تھی کہ اسے ہر حال میں چاہیے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بہو بننے والی لڑکی اس قدر عام ہو سکتی ہے، لیکن اسے مضبوط بننا تھا، اس کا دل مضبوط کرنا تھا، اس کا بھی کچھ حساب بچتا تھا۔ بیا کو دوبارہ ہوش آیا۔ اس نے خود کو حویلی کی چھت کے نیچے پایا تھا۔ اپنے سامنے ہی دیکھا تو کلین شیو لمبے ترنگے لڑکے کے ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر اس نے حیرت ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اکسا لہرایا تھا، لیکن منہ پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کی آواز غرق کر دیا تھا۔ کہاں بھاگی تھی کل وہی بھگوڑی، اب کیسے واپس آ گئی؟ تو کیسی عورتیں ایک دن میں تنگ آ گئی ہماری ہمت ہے جو ہم اب تک اس گلے میں ڈالے ڈھول کر بجا رہے ہیں۔ تیری ہمت کیسے ہوئی بکاؤ لڑکی کی، تو حویلی چھوڑ کر راتوں رات بھاگ جائے؟ وہ تو ہمارے لوگوں نے تجھے گاؤں کے پیچھے سے پکڑ لیا، ورنہ تو پیسے لے کر فرار ہونا چاہتی تھی۔ اب تو دیکھ میں تیرا کیا حل کرتی ہوں۔ بیا ایک دم ہی اس طرح کے رویے سے پریشان ہوتے ہوئے سامنے مقابل کو دیکھنے لگی، جو ہاتھ میں لالی پاپ لیے اسے کھانے میں مصروف تھا، جیسے دنیا کا سب سے اہم کام یہی ہو۔ تبھی وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا کر بولی، بیگم صاحبہ میرا یقین کرے میں کہیں نہیں بھاگی تھی، وہ تو رات کو۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی تبھی فیروزہ بیگم ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر مار کر بولی، خبردار میرے سامنے زبان چلائی تو اس حویلی کی دوسری بہو میں ہوں، رشتے میں تیری سانس لگتی ہے، اور سامنے بیٹھا ہوا لڑکا تیرا شوہر اس کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہے، اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا خیال رکھنے کے لیے راتوں رات بھاگنے کے لیے نہیں آئی۔ تبھی وہ لڑکا تیزی سے اٹھا اور بیا کا ہاتھ پکڑ کے زور زور سے چلاتے ہوئے بولا، چھوٹی ماں یہ میری فرینڈ ہے کیا، یہ میری فرینڈ ہے کیا؟ تبھی فیروزہ بیگم نے شریر لہجے میں بولا، کہاں ہاں یہ تمہاری دوست ہے، اس کو اکیلا مت چھوڑنا، جو بھی کام ہو اسی سے کروانا، سمجھ آ رہی نا بات؟ اور اگر یہ کام نہ کرے تو ایسے ہی تھپڑ لگانا جیسے میں نے لگایا ہے۔ بیا نے یہ بات سنی تو اسے نفی میں سر ہلایا اور بولی، یہ کون ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ تبھی فیروزہ بیگم نے اس کے بال اپنے ہاتھ میں جکڑے اور پھنکارتے ہوئے بولی، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے؟ اتنا پوچھنے لگی ہے، تجھے نہیں پتا شاہ نواز نے تیرا نکاح اپنے پاگل بیٹے سے کروایا تھا؟
یعنی کہ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی۔ اتنا خوبصورت مرد لیکن اتنی بڑی کمی تھی کہ مانو بیا کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، لیکن خاموشی سے اپنا دل کڑوا کر چکی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ وہ خاموشی سے اس حویلی میں رہنے لگی تھی، ملازمت سے پوچھ پوچھ کر چھوٹا بڑا کام، ہر وہ کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ چھوٹا سیٹ اس کا جینا حرام کر کے رکھتا تھا، کام نہ ہونے پر پورا ہال چیخ چیخ کر سر پر اٹھا لیتے، چیزوں کو پھینکنا، کمرہ پھیلانا، بیا کی کمر دکھ جاتی تھی سارا دن کے کام کاج، اور پھر رات کو نہ جانے کیوں اس کے وجود کی تھکان اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کا روم روم اپنے اوپر ہوئے ستم کی داستان چیخ کر سناتا تھا، لیکن اپنی گردن پر موجود نشانوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسے سکنے لگتی تھی۔ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ زندگی اس کی سوچ سے بھی زیادہ کٹھن تھی۔ اسے اب خوف آ رہا تھا، نہ جانے کہ اس کا دل بہت بوجھل رہنے لگا تھا۔ اس وقت وہ چھوٹے سیٹ کے کپڑے استری کر رہی تھی، تبھی چھوٹے سیٹ نے آ کر اس کا بازو پکڑا اور جھٹکے سے اپنی جانب کیا۔ بیا کے ہاتھ پر استری لگی اور اس کی چیخ گونجی۔ چھوٹے سیٹ نے اس کی چیخ کو نظر انداز کیا اور چھوٹے بچوں کی طرح بولا، تمہیں کب سے آواز دے رہا ہوں، میں کتنی بور ہوں، تو میں تمہیں ابھی پنشمنٹ دے دوں گا، تم نے میری آواز نہیں سنی۔ اس کی پنشمنٹ کا سنتی بیا کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی تھی۔ وہ کبھی پول میں دھکا دے دیتا، کبھی اس کے منہ پر چائے پھینک دیتا، کبھی ٹھنڈا پانی اس کے سر پر انڈیل دیتا۔ آج نہ جانی کیوں بیا کے وجود میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ بات سمجھ پاتی مقابل کو کہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، وہ تو صرف بے جان نوٹوں کی وجہ سے اپنی زندگی کا یہ زندان بھگت رہی ہے۔ لیکن بیا کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ سامنے کوئی مرد نہیں کھڑا تھا، اس کا شوہر نہیں کھڑا تھا، بلکہ ایک 6-7 سال کا بچہ کھڑا تھا جس کے چہرے پر رعب تو تھا اور وہ مضبوط تھا، لیکن اس کی آواز کسی چھوٹے بچے سے ملتی تھی۔ اس کا دماغ ان 2 مہینوں میں بیا نے محسوس کر لیا تھا، بچوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اسے کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی سوائے کھانے پینے کے، وہ کھاتا پیتا ایسے تھا۔ فیروزہ بیگم نے بیا کو اپنے جلے ہوئے ہاتھ پر کریم لگاتے دیکھا اور طنز کرتے ہوئے کہا، تجھے کیا لگا تھا کہ اس حویلی کی بہو بن جائے گی؟ ٹھاٹ باٹ تجھے مل جائے گا، لیکن یہ نہ سوچ سکی کہ اس پاگل کو بھی تیرے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ تجھے اس دولت کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کام عقل میاں سے فرصت ملے گی تو عیش کر سکے گی نا۔ افسوس یہ نہیں ہو سکتا۔ مگر بیا نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چھوٹے سیٹ کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر کمرے میں لے گئی تھی۔ اس کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ کپڑے صاف کرنے کے بعد جیسے بیا نے کانپتے ہاتھ سے اس کی شرٹ اتاری، مقابل نے اس کے ہاتھوں کو تھاما، یکدم اس کے ہاتھوں کا لمس بیا کو کچھ محسوس کروا گیا، جیسے بیا ان ہاتھوں کو پہلے بھی تھم چکی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ خاموش رہی۔ چھوٹا سیٹ حیرت سے اپنے سامنے کھڑی بیا کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن بند کر رہی تھی۔ بیا کو اداس محسوس کر کے چھوٹے سیٹ نے اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو لپیٹے اور اس کے سینے پر اپنا منہ رکھ کر اداس لہجے میں بولا، تمہیں بھی چھوٹی ماں ڈانٹتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ مجھے بھی ڈانٹتی ہیں، میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا، سچ۔ ان کی بیڈ شیٹ پر جوس گر چکا تھا، میں تو وہاں پر ریموٹ لینے گیا تھا، تم مت رو، میں تمہیں کوئی بھی پنشمنٹ نہیں دوں گا، تم میری اچھی دوست ہونا، میری اچھی دوست ہونا۔ بیا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، مقابل کی گرم سانسیں بہت کچھ واضح کروا رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ تیزی سے چھوٹے سیٹ کو خود سے دور دھکا دے کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی دھڑکنیں ہموار کی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ مقابل کا ذہن تھوڑا خراب تھا، لیکن اس کا شوہر تھا۔ اس کے قریب جاتی بیا لرزنے لگی تھی۔ چھوٹے سیٹ کا جب دل کرتا ہے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیتا، جب دل کرتا ہے اس کے سینے سے لگ جاتا، جب دل کرتا ہے اس کی گال چوم کر بھاگ جاتا۔ بیا کے لیے سب کچھ پہلے تو غیر ارادی تھا، لیکن اب اسے لگنے لگا جیسے چھوٹا سیٹ جان بوجھ کر اس کے ساتھ یہ سب کرتا ہے۔ اور یکدم اس کے دل میں یہی خیال پیدا ہوا کہ اس نے حویلی بھی اس رات والے آدمی کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ اپنے سسر کے سامنے جانے سے وہ کتراتی تھی، شاہنواز سیٹ کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ اس رات جو آدمی اسے حویلی لے کر گیا تھا وہ شاہنواز سیٹ نہیں تھا، نہ ہی چھوٹا سیٹ تھا۔ پر وہ آدمی کون تھا؟ بیا اسی سوچ میں ڈوبی تھی جب اچانک اپنے کندھے پر جانا پہچانے لمس محسوس کر کے پلٹی۔ چھوٹے سیٹ منہ بنائے ہوئے تھا۔ بیا کو یکدم ہنسی آئی تھی، اس نے مقابل کی گال پر ہاتھ رکھا اور بولی، کیا بات ہے، اس طرح کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ چھوٹے سیٹ نے بیا کی کمر پر ہاتھ رکھا اور اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا کر روتے بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی، ڈر لگ رہا ہے، تو میرے ساتھ چل کر سونا میرے روم میں۔ بیا اس کے ساتھ اس کے کمرے میں نہیں سوتی تھی، لیکن آج اس کی فرمائش پر اس کی ہنسی کو بریک لگا اور اس نے اپنی گردن پر اس کے آنسو محسوس کیے، دل کانپا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ یہ رو رہے ہیں تو میر جان اس وقت عذاب میں آ جائے گی۔ بیا نے اس کا سر اپنی گردن سے نکالا، آنسو صاف کرتے بولی، آئے میں آپ کو سلاتی ہوں۔
کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے آپ کو، بتائیں مجھے؟ تب چھوٹے سیٹ نے اس کا ہاتھ تھاما اور پیچھے پیچھے چلتے ہوئے بولا، مجھے لگ رہا ہے وہاں کرٹن کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ بیا نے آگے جا کر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا بلکہ اس کا ٹیڈی بیئر پڑا ہوا تھا۔ اتنے بڑے کمرے میں ہر جگہ ٹیڈی بیئر تھے۔ شاہ نواز سیٹھ جو رات کے آفس سے آ رہا تھا اپنے بیٹے کی بات سن کر اس کے قدم ٹھہرے تھے۔ وہ لڑکی بہت پیارے سے چھوٹے سیٹ کو بہلا رہی تھی، اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ایک دم ہی چھوٹے سیٹ کی نظر اپنے باپ کے اوپر ہی، دونوں نے انگلی منہ پر رکھ کر اسے خاموش رہنے کا کہا اور خود اپنے کمرے سے چلے گئے تھے۔ جاتے وقت اپنے بیٹے کے کمرے کا دروازہ بند کرنا نہیں بھولے تھے۔ پیا نے چھوٹے سیٹ کو دیکھا جو کہ بہت خاموشی سے سامنے دیوار پر چلتے LED دیکھ رہا تھا۔ کارٹونز میں گرل نے اپنے دوست بوائے کو اپنے پارٹنر کو لپ کس کیا، تبھی چھوٹا سیٹ اٹھ بیٹھا اور پیا کی جانب دیکھ کر بول رہا تھا، تم بھی مجھے ایسے ہی کس کرو جیسے اس نے کیا ہے۔ پیا نے اس کی بات سنی تو اس کا چہرہ قندھاری ہوا اور وہ نفی میں سر ہلاتے بولی، نہیں، گندی بات ہوتی ہے بچے، اچھے بچے ایسے نہیں کرتے۔ لیکن سیٹھ کے بیٹے نے اپنی اصلی لہجے میں غصے سے چیختے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے ایسے نہیں کیا تو میں ابھی چھوٹی ماں کو جا کر بتاؤں گا کہ تم مجھے سلا بھی نہیں رہی، میری بات بھی نہیں مان رہی، تم اچھی دوست نہیں ہو۔ ان کی بات سن کر بیا کا چہرہ خوف سے پیلا پڑا تھا۔ وہ عورت اس کی سوچ سے بھی زیادہ سخت تھی، جبکہ مقابل کی بات اس کے لیے پوری کرنا مشکل تھی۔ تب اس نے لائٹ بند کی اور دل مضبوط کر کے اپنی گلابی ہونٹ مقابل کے لبوں پر رکھے اور پھر پیچھے ہونے لگی، لیکن وقت کے سوئیں حصے میں چھوٹے سیٹ نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لے لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا سر تھام کر اس کے لبوں پر اپنے لبوں میں پیوست کیا تھا۔ بیا کے لیے یہ عمل غیر ارادی تھا، وہ سانس بھی نہیں لے سکی تھی۔ تبھی مقابل نے اس کی شہرک پر اپنے لب رکھے اور پھر حد پار کرتے ہوئے اس کے وجود کو اپنے پہلے لمس میں آشناس کروایا۔ اپنی گردن پر بار بار ایک ہی جگہ مقابل کے تشبیہ لب محسوس کر کے بیا کو احساس ہوا تھا کہ جو کچھ بھی راتوں میں اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اتنا بھی غیر متوقع نہیں تھا جتنا محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے اپنے وجود میں اٹھتی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بیا اپنی تمام سوچوں سے باہر آئی تھی۔ مقابل کو جنونی انداز میں بیا کے وجود میں اپنی تشنگی گھل رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ گزر رہی تھی، نہ کمرے کی لائٹ جلی تھی اور نہ ہی بیا کی سسکیاں رکی تھی۔ رات کے آخری پہر بیا کو آزادی کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں ہی چھوٹے سیٹ کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن خالی بیڈ کا احساس ہوتے ہی تیزی سے اٹھی تھی۔ زمین پر پاؤں رکھتے ہوئے تکلیف نے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک رسائی حاصل کی تھی۔ وہ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے لائٹ جلانے لگی، تبھی اچانک صوفے پر بیٹھے ہوئے انسان کو دیکھ کر بیا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ اپنی حالت یاد کرتے ہوئے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ مقابل کھڑا ہوتے ہوئے بھاری قدموں سے اس کی جانب اپنے کندھوں سے چادر اتار کے اس کے وجود پر دی اور اسے اپنی مقابل کھڑا کرتے بولا، آئندہ اگر تم نے اپنی گردن سے میری دی ہوئی سوغات کو مٹانے کی کوشش بھی کی تو یاد رکھنا، میں تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا، سمجھی؟ خاموشی سے فریش ہو کر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بیا سکتے کی حالت میں سر ہلا کر واش روم میں بند ہوئی تھی۔ بیا فریش ہو کر باہر آئی تو مقابل کو کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا مجھے وہ دوا ہر صورت میں چاہیے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، میں تم سے اپنے طریقے سے بات کروں گا۔ تم نے شاہویر سیٹھ کو دھوکہ دیا ہے، یاد رکھنا میں خود کو دھوکہ دینے والوں کی جان اتنی آسانی سے نہیں بخشتا، سفاکی تو ہمارے خون میں ہی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے شاہویر سیٹھ نے کہکا لگایا تھا، نہ میں تمہیں وہ سفاکی دکھاؤں گا، تم موت مانگو گے، بس تم دیکھتے جاؤ۔ ایک دم سے اس کی نظر بیا پر پڑی تھی۔ شاہویر نے فون بند کرتے ہوئے بیا کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ اس کے بڑھتے ہوئے قدم بیا کی دھڑکن کو کبھی بڑھا دیتے تو کبھی ختم کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ لڑکی جانتا ہے تمہارے من میں 100 سوال ہوں گے کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی تھی اور تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ فی الحال تمہاری سب سے بڑی الجھن یہ دور کر دیتا ہوں کہ ہر رات تمہارے قریب میں رہا ہوں۔ اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں کسی اور کا خیال لانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ تمہاری تمام سوچیں صرف مجھ تک محدود رہنی چاہیے۔ بیا کے سر پر کھڑے ہو کر اس نے یہ بات کہی تھی۔ بیا نے جھکے سر کو جنبش دی، لیکن تبھی مقابل نے اس کی ٹھوری پکڑ کر بیا کا سر اٹھایا۔ بیا نے کرنی جیسی آنکھوں سے مقابل کے سرخ آنکھوں میں دیکھا اور پھر کپکپاتے لہجے میں بولی، سائی مجھے ایک اور سوال کرنا تھا۔ شاہویر سیٹھ نے اس کے پھڑپڑاتے ہوئے گلابی لب دیکھ کر تو بولا، تمہیں ابھی اجازت نہیں کہ تم اور سوال کو کر سکو، جتنا کہا اتنا کرو۔ یہ بات کمرے کے باہر نہیں جانی چاہیے کہ میں کون ہوں اور میری طبیعت کیا ہے، سمجھی؟ بیا خوف سے کچھ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھیں قرب کو محسوس کرتے ہوئے شاہویر نے کہا، بابا سے کسی قسم کی کوئی بات مت کرنا، وہ اس سب کے بارے میں نہیں جانتے۔ اگر تم نے غلطی سے بھی کسی کے سامنے منہ کھولا تو یاد رکھنا، تمہاری زبان کھینچ کر
چیل کووں کو کھلا دوں گا، اور تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، سمجھی؟ اب جا کر روز کی طرح میرے لیے ناشتہ بناؤ، میں آ رہا ہوں۔ بیا تیزی سے اس کے برابر سے نکلتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی تھی، جبکہ اس کے بھاگنے کی سپیڈ دیکھ کر شاہویر کے لب مسکرائے تھے۔ حویلی میں کام کرتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا تھا، نہ جانے کیوں دل کو بھاگ گئی تھی، اس لیے معصومیت اور پھر ایک بڑا راز جو کہ اس لڑکی کی ذات سے چھپا ہوا تھا، وہ اس لڑکی کو ہر حال میں اس کے اصل مقام پر پہنچانا چاہتا تھا۔ اب زندگی میں مجبوریوں سے شامل کرنے کے بعد دل کی لگاوٹ کے تحت اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا تھا، تبھی تو اپنی قربت بخش کر اسے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا۔ شاور سے موبائل میں جگماتی اپنی ماں کی تصویر کو لبوں سے لگایا اور پھر لان میں نظر آتے منظر کو دیکھنے لگا تھا۔ سامنے ہی اس کی چھوٹی ماں بیٹھی ہوئی چائے پی رہی تھی، جبکہ فون پر مسلسل کسی سے گفتگو کرتی ان کی لب شاہویر کو باقاعدہ سنائی دے رہے تھے۔ وہ اپنی دماغی کی شاطر گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ کافی وقت ہو گیا تھا، آپ لوگوں کی غرور کو توڑنا تھا۔ وہ تیاری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو بھی اس پر شک کرنے کا موقع نہ ملے۔ اپنے سے جوڑے رشتوں کا مان برقرار رکھنا چاہتا تھا، اپنی باپ کی آنکھوں کے اتنی سال کی چمک کو واپس لانا چاہتا تھا جو کہ وہ کر بھی چکا تھا، بس ایک جشن کا انتظار تھا جو عنقریب پوری حویلی کا منظر بدلنے والا تھا۔ لڑکی، تم نے آج شاہویر کی دوائی کیوں نہیں دی؟ اپنی ساس کی بات سن کر بیا نے کرسی پر بیٹھے ہوئے شاہویر کی جانب دیکھا، جو خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے پر بیا کو حیرت ہوئی تھی، یہ انسان کی طرح گہرا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی، تبھی بولی، بیوی جی میں نے دوائی ناشتے کے بعد دینی ہے۔ تبھی اپنے پاؤں کے اوپر مقابل کا لمس محسوس کر کے اس میں ہاتھ کانپے تھے۔ چھوٹی ماں، آپ کو پتہ ہے یہ میرا بالکل خیال نہیں رکھتی، میں نے اس سے کہا مجھے جوس پینا ہے، یہ مجھے زبردستی دودھ دے رہی تھی۔ بیا نے اس کی شکایت پر حیرت سے منہ کھولا تھا، اس نے خود کہا تھا کہ اسے دل جوس پینا اب کیسے بات بنا رہا ہے۔ تبھی چاچی نے آگے بڑھ کر بیا کا ہاتھ مڑوڑ کر بولی، کیوں دی، کل وہی زیادہ پڑھ نکل آئے ہیں، میرے بچے نے جو کہا ہے وہ بات جو سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح کرنے پر شاہویر کے ہاتھ کی رگیں نمودار ہوئی تھی، جو کہ اس کی ضبط کی انتہا بتا گئی تھی۔ تبھی بیا نے روتے ہوئے کہا، بیبی جی غلطی ہو گئی، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ اچانک شاہویر نے زمین پر گلاس دے کر مارا اور بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے چیخنے لگا۔ شاہویر بری طرح چیخنے چلانے لگا تھا، اس کی بدلتی حالت دیکھ کر بیا کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی حرکت کرتی ہے، یکدم بیا کو زور کا چکر آیا اور وہیں ہال میں ہوش و حواس سے بیگانگی ہو گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے اس کے بے ہوش وجود کو دیکھ رہے تھے۔ شاہویر اپنے حواس میں نہیں تھا، تب بھی اچانک ملازمہ نے سہارا دے کر اسے صوفے پر لٹایا۔ یکدم فیروزہ بیگم کو کچھ کھٹکا ہوا، ڈاکٹر کو بلایا۔ جو خبر ڈاکٹر نے دی سن کر ساری حویلی کے منہ کھل چکے تھے۔ شاہویر ایک جانب کھڑا یہ کھیل کھیل رہا تھا، مبارک کو آپ کی بہو امید سے ہے، اس حویلی کا وارث آنے والا ہے۔ شاہنواز ایک نے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، جو کہ اپنے کھیل میں مصروف لڑکی کی جانب تشویش سے دیکھتے ہوئے بولا، تم آرام کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ فی الحال وہ سمجھ نہ سکی کہ اس طرح کا رد عمل ظاہر کریں۔ اپنی بھابھی کی بات سن کر ان کے قدم ٹھہرے تھے۔ بات پہ بات کیوں کرنی ہے، اس گن کی پوٹلی کو باہر پھینک دو۔ ایک نظر دیکھ کر میں نے دیکھ لیا، اندازہ لگا لیا تھا بھائی صاحب کہ یہ لڑکی نہیں ہے جو اس حویلی کو، ہمارے ہیرے جیسے بیٹے کو سنبھال سکے۔ دیکھ لیا، نہ جانے کہ اس گند کا خون ہمارے متھے مارنے جا رہی ہے۔ بیا کے آنسو نکل گئے تھے، جبکہ مقابل خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس نے زخمی نظروں سے شاہویر پر ڈالی اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب جانے لگا تھا، لیکن تبھی اس کی ساس نے بے دردی سے بیا کا بازو پکڑا اور اس نے حویلی سے باہر کی جانب دھکا دیتے ہوئے بولی، دفع ہو جا، دروازہ یہاں نظر آئی تو دوبارہ مرغوں گی، اس گند کو لے کر یہاں سے دفع ہو جا، تم جیسی عورتیں ہی گھر خراب کرتی ہیں۔ بیا نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولی، آپ ایسا الزام مت لگائیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، دراصل یہ بچہ۔ اس سے پہلے کہ بیا اپنی بات مکمل کرتی، مقابل نے نفی میں سر ہلانے پر خاموش ہو گئی تھی۔ شاہویر نے اسے دور سے اشارہ کیا کہ وہ حویلی سے چلی جائے۔ بیا نے اسے شکواؤں کنار نظروں سے دیکھا، چادر کو اپنے سر پر لیتے ہوئے حویلی راہیں داہیں سے گزرتے ہوئے گاؤں کے کچے راستے پر چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پچھلی کالی پار ہوتے محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے اس ستمگر کو بیٹھا دیکھ کر دوبارہ مڑ گئی تھی۔ شاہویر نے گاڑی کو بریک لگائی اور دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ صبح کے وقت سب کو اپنے کام مصروف تھے، کسی نے ان پر دھیان ہی نہیں دیا۔ بیا اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی اور آگے کی جانب بڑھنے لگی، لیکن شاہویر نے اس کا بازو کھینچا اور بولا، تمہیں سمجھ نہیں آیا میں نے کیا کہا ہے؟ بیا نے اس کی جانب دیکھا اور اپنا بازو اس سے چھڑواتے ہوئے جواب دیا، سمجھ آ گیا ہے، آپ نے کہا تھا حویلی سے چلی جاؤ، جا رہی ہوں، ہاتھ چھوڑے میرا، مجھے جانے دیں۔
شاویر نے اس کی بات کو نظر انداز کیا۔ بیا کو زبردستی گاڑی میں دھکیل کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ بیا آنسو بہانے لگی تھی۔ شاویر نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ خوبصورت فارم ہاؤس پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے بیا کی جانب دیکھا۔ وہ گاڑی سے نہیں اتر رہی تھی۔ شاویر نے اس کی کلائی پکڑ کے کھینچا تو وہ مقابل کے سینے سے جا لگی۔ شاہویر نے اس کی پیشانی چومی۔ ملازموں کا احساس کرتے ہوئے شاہویر نے اس کی چادر دوبارہ اس کے منہ پر دیا اور ہاتھ پکڑ کر خوبصورت سے فارم ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ بیا نے اپنے دکھ میں چاروں طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ جنت میں کھڑی ہوئی تھی۔ جس زندگی کو گزارنے کی وہ حسرت کرتی تھی، آج وہی زندگی اس کے پاؤں تلے تھی۔ لیکن اسے دکھ تھا اس کے بچے پر، اس کے کردار پر مقابل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا تھا۔ حویلی کی بہو کو یہ عزت دی جاتی ہے؟ شاویر نے اس کی جانب دیکھا، اس کے سوال نظر انداز کرتے ہوئے بولا، سامنے کمرے میں تمہارا سامان ہے، اپنا حلیہ بدل کر آؤ، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ بیا نے نفی میں سر ہلایا اور واپسی کی جانب قدم بڑھائے۔ شاویر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اور خود کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ پر اسے لٹاتے خود اس کے سامنے بیٹھتے بولا، میرے بچے کو اگر خراش بھی آئی تو تم یاد رکھنا، تمہیں میں ماروں گا بھی نہیں، زندہ بھی نہیں رہنے دوں گا۔ خاموشی سے جو کہا ہے وہ کرو۔ بیا روتے ہوئے بولی، لے جان، آپ نے مجھے کھلونا سمجھا ہوا ہے، جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گی، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کے دوگلے چہرے سے میں اچھی طرح واقف ہو گئی ہوں۔ جو انسان اپنے باپ کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں سے جانے دے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں ماننی۔ شاویر نے اس کی لبوں پر اپنے لبوں کا فقر لگایا۔ چند لمحے خاموشی کے بعد اس سے دور ہوتا وہ بولا، زبان کم استعمال کیا کرو، حویلی کی بہویں اپنے شوہر سے زبان درازی نہیں کرتی۔ ناشتہ کرو، میں پھر بتاتا ہوں، تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا۔ بیا کی تو آنکھیں نہیں اٹھ رہی تھی، وہ خاموش رہی، مقابل سے اب کیا بحث کرتی۔ وہ دونوں کھانا کھانے کے صوفے پر بیٹھے تھے، تب بھی شاویر نے اس کی جانب دیکھا، اس کا کپکپاتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، میری ماما پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، تم میری خالہ کی بیٹی ہو۔ یہ بات سن کر بیا کی آنکھیں حیرت سے کھولی تھیں۔ اس کی حیرانی محسوس کرتے ہوئے شاویر نے کہا، میری ماما اور خالہ جڑواں بہنیں تھیں، میری ماما تو کب کی فوت ہو چکی تھی، بابا ان کے سوگ میں تھے، اور خالہ کی ایک بیٹی یعنی کہ تم تھی، بابا سے ان کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ میری ماں بن کر اس حویلی میں آ گئی، یہ ماما کی وصیت تھی، مگر چچی چاہتی تھی کہ ان کی بہن میری ماں بن کر آئے، لیکن بابا نے ان کی بہن کو چھوڑ دیا تھا، ان کی سزا اس نے ان سے اس طرح لی کہ میری چھوٹی ماں یعنی کہ تمہاری ماں کو اس گھر سے نکال دیا۔ وہ بعد میں ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئی تھی اور تمہیں گاؤں کی سڑک پر پھینکوا دیا تھا۔ بابا تمہارے بارے میں جانتے نہیں تھے، میں جانتا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم وہاں ہو تو میں تمہیں بچانے کے لیے بھاگا، لیکن تبھی میرا بھیانک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میرے دماغ پر بہت گہری چوٹیں لگی، جس کا فائدہ چچی جان نے اٹھایا اور میرے دماغ کو معاف کرنے والی گولیاں دینے لگی۔ اکثر مجھے سچ میں دورے پڑ جاتے تو میری یادداشت چلی جاتی تھی، لیکن وقت گزرتا رہا، ڈاکٹرز نے غلطی سے مجھے صحیح دوائیاں دے دیں، جس طرح مجھے کچھ شعور آیا اور میں نے اپنے آپ پر توجہ دینی شروع کی۔ 16 سال کی عمر میں مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر سے پیسوں کے بدلے میں نے سچائی اگلوا لی تھی، لیکن حقیقت بابا کے سامنے لانی تھی اور تمہیں بھی محفوظ رکھنا تھا، تب بھی بابا کے کاموں میں ملازمہ کے تھرو۔ یہ بات پہنچائے گی گاؤں کی وہی لڑکی اگر میری بیوی بن کر حویلی میں آ جائے گی تو میرا خیال بھی رکھے گی اور ہمارے سامنے غلام بن کر رہے گی۔ یہ چچی کا مشورہ تھا، اس لیے تم ہماری حویلی میں آ گئی۔ میں پہلے پہل تو تم سے بچتا رہا، یہ سوچ کر کہ تم بھی عورت ہو، میں تم پر اعتبار نہیں کر سکا۔ بیا نے اس کی جانب خفا ہوتے دیکھا تھا۔ شاویر نے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے اور بولا، لیکن اب مجھے تم پر خود سے زیادہ اعتبار ہو گیا ہے، کیونکہ تم میری نسل بڑھانے جا رہی ہو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، عشق کرتا ہوں، اس جذبے کو میں قبول کر چکا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف ہوئی۔ بیا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا اور بولی، مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے جن کو اپنا ماں باپ کہا وہی میرے ماں باپ ہیں، لیکن جو آپ کی چچی نے کیا، اس ظلم کی سزا انہیں ضرور ملنی چاہیے۔ میرے خون میں یہ روایت شامل تھی، تبھی تو کم میں بھی نہیں خوش تھی ہو سکی۔ اس کی بات کا گہرا طنز سمجھتے ہوئے شاویر نے کہا، یہ سب کچھ صرف تمہارا ہے، حویلی، دولت، رتبہ، صرف تمہارا، اور تمہارے گنہگاروں کو ضرور سزا ملے گی۔ دونوں ہال میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ شاویر کو پرانی چال میں چلتا ہوا دیکھ کر فیروزہ بیگم کا ماتھا ٹھٹکا تھا، جبکہ اپنے بیٹے کے چہرے پر جلال دیکھ کر شاہنواز سیٹھ نے اپنی باہیں کھول کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تھا۔
وہ دیوانہ وار شاہویر کا چہرہ چوم رہے تھے۔ اچانک فیروزہ بیگم نے بھی شاہویر کی جانب قدم بڑھائے۔ انہوں نے شاہویر کو پیار کرنا چاہا۔ بیا نے انہیں دور دھکا دیا اور بولی، اپنی جھٹانیوں کو تو کھا گئی ہیں، کیا میرے شوہر کو بھی کھائیں گی؟ بیا کی بدلی ہوئی ٹون دیکھ کر اس کی ساس نے، دماغ تو نہیں چل گیا اب کیا؟ اور یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ تبھی شاہویر نے دھاڑتے ہوئے کہا، خبردار اگر آپ نے میری بیوی سے اس طرح بات کی تو۔ تبھی LED پر ڈاکٹر کی اور اس کی چھوٹی ماں کے فوٹیج چلنے لگے۔ فیروزہ بیگم کے ہاتھ شاہ نواز بھی حیرت سے اپنی بھاوج کو دیکھ رہے تھے، کیسے ان کی بھابھی نے ڈاکٹر کو پیسے دیے تھے وہ ہر حال میں شاہویر کو پاگل کر دیں۔ فیروزہ بیگم آنسو نکالتے بولی، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ عورت تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ شاہ نواز، میں چاہتی تھی کہ تم میری بہن کے ساتھ خوش رہو۔ وہ عورت اس سے پہلے کچھ کہتی تبھی زناٹے دار تھپڑ نے ان کی زبان بند کی۔ آپ ہوتی کون ہے ایسا کہنے والی کہ کون عورت میرے لیے ٹھیک تھی اور کون نہیں؟ کسی کو بکواس کر کے گھر سے نکالنا، میرے اکلوتے بیٹے کو پاگل کرنا اور اس معصوم کو مرنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دینا۔ آپ کو خود صحیح غلط کا خود نہیں پتہ۔ آپ ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتی؟ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں اس سے پہلے۔ نہیں بابا، دفع نہیں ہوگی، میں نے پولیس کو بلا لیا ہے، یہ جیل جائیں گی، اپنے کی سزا کاٹیں گی۔ ان کی وجہ سے ہم لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، جو تکلیف انہوں نے آپ کو دی ہے، اب اسی ذلت اور اسی غربت کے ساتھ ہی اپنی بچی زندگی گزاریں گی۔ پولیس ان کو لے کر جا چکی تھی۔ شاہ نواز نے سرشاری سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا جس نے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ بیا کو اللہ پاک نے جڑواں بیٹے دیے تھے۔ بیا شاہویر کی محبت پا کر مکمل ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی تصویر دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ وہ کتنی بد نصیب بیٹی تھی، جن ماں باپ کے پاس پلی ان کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، اور جس ماں نے اس کی جان لے دی تھی اس کو وہ دیکھ نہیں سکی تھی۔ شاہویر نے روتے ہوئے دیکھا تو اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے بولا، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے، میں تمہارے لیے جو کر سکتا تھا کر دیا، اب آنے والی زندگی کو تم نے خوبصورت بنانا ہے۔ ہمارے بچوں کے لیے، بابا کے لیے بہت وقت ہم نے خساروں میں اور تکلیفوں میں گزار دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم لوگ ہمیشہ خوش رہیں، ایک دوسرے کی قربت میں مسکراتے ہوئے۔ بیا اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، میں حیرت میں مبتلا ہوں کہ انسان کی زندگی کیا ہے، ہم واقعی پتلیاں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا شاہویر کب کیا کیسے ہو جائے گا۔ ہم اپنی پلاننگ کے مطابق زندگی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ مجھے حیرت اس چیز کی ہوتی ہے کہ انسان خود کو کتنا عقل مند سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت جب پالا قدرت کے نظام سے پڑتا ہے تو اس کی ساری عقل دہری کی دہری رہ جاتی ہے۔ شاہویر نے اس کی پیشانی چوم کر بولا، یہی دنیا ہے، میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اجاڑ کر بسا دیا ہے اور ہمیں وہ زندگی اور وہ رنگ لگا دیے جو کہ ہماری زندگی کی تمام خساروں کو بھلانے میں مدد کر رہی ہیں۔ بیا نے مسکراتے ہوئے اپنے بچوں کی جانب دیکھا تھا جو ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے اپنے دادو سے شکایت لگا رہے تھے۔ ان کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، لوگوں کی چالیں ناکام ٹھہری تھی، اور یہی فطرت کا اصول تھا، اور یہاں ہی قدرت کا اصول تھا، جو کسی کا برا چاہتا تھا مکافات عمل اس کے حصے میں بھی آتا تھا۔